السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کے عمدہ بیان پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں حضرت بہت قیمتی بات مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ارتداد کے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم کہ نوجوان ہندوؤں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک لڑکی کو بھگا لاؤ مسلمان، اس کا دھن پریورتن کراؤ، اس کے ساتھ شادی کرو، 2.5 لاکھ روپے کا چیک تیار ہے، ایک مکان تمہارا ذاتی تیار ہے، تم کو اسی وقت اس کی چابی ملے گی اور تم کو جاب ملے گا۔ یہ ہے صورتحال۔ اب ہندو نوجوان جو بیچاروں کو پاس روزگار نہیں ہے، روزگار کا حال ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہماری بے شرم حکومت بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو فری راشن دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بے شرمی کا ایسا عالمی ریکارڈ کبھی قائم نہیں ہوا ہوگا۔ اولمپک چیمپئن بن گیا ہمارا ملک۔ جس بات پر کمرے میں چھپ جانا چاہیے، 80 کروڑ آدھی آبادی سے کافی زیادہ، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنے قوم کے نوجوانوں کو روزگار دینے میں ٹوٹلی ناکام ہے۔ اسے روزگار دینے سے دلچسپی نہیں ہے، وہ تو کسانوں سے، مزدوروں سے، عوام سے، پروفیشنل سے، سرکاری ملازمین سے، ہر ایک سے چوس کر 2-4 ارب پتیوں کو کھرب پتی بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ منفی حالات کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ کسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، مزدوروں پر جو ظلم ہو رہا ہے، میں کیا شکایت کروں آپ کی؟ کوئی انٹلیکچوئل کسانوں کے آندولن میں شریک ہونے کے لیے گیا؟ کسی نے کسانوں کے دکھ درد کو سمجھا؟ کاہے کے انٹلیکچوئل ہیں آپ؟ گستاخی معاف نہ کریے گا، معاف تو کیا کر لیجیے گا، نہیں کیجیے معاف۔ مجھے کون سی آپ سے کچھ لینا ہے؟ سب ناراض ہو کے چلے جائیے، مگر گھر جانے سے پہلے منہ ٹھیک کر لیجیے گا، ورنہ ہوم منسٹری خبر لے گی بہت کس کے، ڈانٹ وہاں کھائیے اور ہم پر آ کے غصہ اتار رہے ہو۔ اب میں ملک کے جو پازیٹیو رخ ہے حالات کا، جو روشن امکانات ہیں، ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مصرع یاد آتا ہے کہ گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں ایک زمانے تک مسلمان زیادہ ظلم و ستم کا شکار تھے، یا واقف نہیں تھے مسلمان۔ اب صورتحال ملک کی یہ بنتی چلی جا رہی ہے کہ ملک کی جو اکثریت ہے، وہ اگر ان کو صحیح چینلائز موبیلائز کر دیا جائے تو ملک کی اکثریت، مختلف سماجی اکائیاں، مختلف سوشل یونٹس، وہ اس وقت RSS سے، BJP سے، اس غنڈہ گردی والی سرکار سے سخت ناراض اور مایوس ہے۔ میں گناتا ہوں، سکھ پہلے غلط فہمی میں تھے، 1 لاکھ کے مجمع میں میرے سامنے کھڑے ہو کر سکھ قائدین نے پنجاب میں، ہریانہ میں اس بات کا اقرار کیا ہے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا تھا، جبکہ وہی ہمارے دوست نکلے۔ ہم نے جن کو اپنا دوست سمجھا تھا وہی ہمارے بدترین دشمن نکلے۔ یہ ایک پازیٹیو ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کرسچنز یہ سمجھے ہوئے تھے اس ملک میں کہ ان کے ساتھ کوئی اٹراسٹی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم تو ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پر قبضہ کر لیں، ہاسپٹل اور اسکولوں کا نیٹ ورک بنا دیں، سب کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھیں گے، ہمارا دشمن کون ہوگا؟
لیکن منی پور کے واقعے نے کرسچنز برادری کی آنکھیں کھول دی. میں خود منی پور گیا, آپ میں سے کوئی نہیں گیا. اور منی پور کے ان جلے ہوئے چرچز میں گیا, ان لڑکیوں سے اور ان کے پیرنٹس سے, ان کے پڑوسیوں سے ملا جن کو ننگا کر کے ڈش کرایا گیا تھا, ویڈیو بنایا گیا تھا اور ان کو ریپ کیا گیا تھا. وہ لڑکیاں سجدے میں گرنے لگی میرے سامنے کہ آپ پہلے دھرم گرو ہیں مسلمان جو ہمارے آنسو پوچھنے آئے. ہمیں کچھ خبر نہیں, اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہی نہیں ہو. ہل گئی کرسچن لیڈرشپ. بامبے کے گریٹ بشپ سے میری ملاقات ہوئی, وہ خود آئے. انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب آپ 10 سال سے ہم کو سمجھا رہے تھے, بٹ وی ور رانگ, وی آر سوری فار دیٹ. آپ 10 سال سے کہہ رہے تھے کہ آج نہیں تو کل آپ کی باری آئے گی, لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے. اس شخص نے یہ کہا کہ مسلمانوں سے کہیے کہ وہ آگے بڑھیں, ہم ان کے ساتھ چلیں گے, اب اس ملک میں تبدیلی لا کر رہیں گے.